السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا غلام رسول صاحب قاسمی جو دارالعلوم امدادیہ میں تدریسی خدمت انجام دے رہے تھے وہ نہیں رہے۔ 7 جولائی 2023 18 ذی الحجہ کو بروز جمعہ بعد نماز فجر ان کی وفات ہوئی اور ان کی تدفین جمعہ کی نماز کے بعد ناریل والی قبرستان میں ہوئی۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند عطا فرمائے۔ بس میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں گا جو کہ ان کی ایک بات اب تک میرے کان اور دل و دماغ میں گونج رہی ہے۔ طالب علم کے زمانے میں میں نے 2013 میں داخلہ لیا عربی چہارم میں۔ میری ابتدائی تعلیم گجرات سے ہوئی، پھر میں عربی چہارم میں دارالعلوم امدادیہ میں آیا۔ چونکہ اس وقت میری طبیعت ناساز رہتی تھی تو میں غیر مقیم تھا۔ طعام و قیام اپنے گھر ہوتا اور تعلیم حاصل کرنے میں مدرسہ آتا۔ 2014 میں ہمارے والدین عمرہ کے سفر پر گئے۔ اس وقت میں مدرسے میں مقیم رہا۔ اس مدرسے میں مدرسہ امدادیہ دارالعلوم امدادیہ چناپٹی میں ہمارے چاچا مولانا سلیم صاحب پڑھاتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سہیل، آپ مولانا غلام رسول سے وقت معلوم کر کے ان کے پاس بیٹھو، ان سے کچھ نصیحت حاصل کرو، ان کی خدمت کرو۔ میں ہمت کے ساتھ ان کے پاس گیا، ان سے وقت لے کر ان کی خدمت میں جاتا تھا۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد وہ جو انہوں نے وقت دیا تھا اس وقت میں چلے جاتا تھا۔ ان کے سر میں مالش کرتا، ان کا سر دباتا، پھر کچھ دیر وہ روک دیتے تھے، مجھے کہتے ہیں آپ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیے، تو میرے احوال پوچھتے، میری طبیعت پوچھتے اور مجھے کچھ نصیحت کرتے، اور وہ مجھے کچھ کام دیتے تو میں بہت دل اور لگن سے محنت سے ان کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے پوچھا، بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے والدین عمرہ کے لیے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا حضرت میرے چچا نے درخواست دی تھی چھٹی کی تو قبول نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے یہ بات سن کر مجھے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، میرے پاس تو کوئی درخواست پہنچی نہیں ہے۔ چونکہ اس وقت یہ مولانا غلام رسول صاحب بھی چھٹی دیتے تھے اور وہاں حضرت مولانا مرحوم محمد حسین صاحب قاسمی جو کہ پالمپور کے رہنے والے تھے، وہ بھی تدریسی خدمت انجام دے رہے تھے، وہ بھی چھٹی دیتے تھے۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے چاچا مولانا سلیم صاحب کن کے پاس سے چھٹی لی تھی۔ حضرت والا نے کہا کہ بیٹا میرے پاس تو کوئی درخواست آئی نہیں ہے، تو کس کے پاس سے چھٹی لی ہوئی؟ میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو مولانا نے کچھ بولے نہیں، کچھ دیر خاموش رہے اور پھر مجھے کہا بیٹا آپ بالکل بھی گھبراؤ نہیں، آج آپ کے والدین عمرہ کے لیے گئے ہیں، آئندہ سال آپ عمرہ کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ دعا دی۔ پھر مجھے کہا کہ بیٹا اگر آپ مجھے میرے پاس چھٹی لینے آ جاتے تو میں آپ کو ضرور چھٹی دے دیتا۔ انہوں نے ایک بات کہی جو کہ مجھے اب محسوس ہو رہی ہے کہ بیٹا میں کون ہو سکتا ہوں جو اللہ کے گھر پہ جانے سے روکوں؟ آپ چھٹی لینے آئے، عمرہ کے لیے جائیں، اللہ کے گھر پہ جائے اور میں آپ کو روکوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بڑے دل سے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ سال ضرور لے جائے گا۔ پھر وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں جاتا تھا تو مجھے کہتے تھے سہیل بس کرو، ابھی آپ آرام کرو، کمرے میں چلے جاؤ،
انشاءاللہ آئندہ سال آپ عمرہ کے لیے جائیں گے تو میرے لیے دعا کرنا اور میری صحت کے لیے دعا کرنا۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے یہ دعا بھی دی۔ ہر وقت مجھے ایک بات محسوس ہو رہی ہے کہ جب بھی انہوں نے دعا دی تو میری صحت کے لیے دعا دی، اور یہ کہتے تھے کہ آئندہ سال سہیل تم بھی عمرہ کرنے جاؤ گے انشاءاللہ۔ پھر ایک وقت مجھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سال اپنا گھر دکھائے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اب یقین جانو 2015 میں اللہ نے مجھے عمرہ میں بلایا، 2015 میں عمرہ میں گیا، 17 میں بھی بلایا اور 18 میں بھی بلایا، اور 2019 میں اللہ نے حج کرایا۔ اس کے بعد چونکہ لاک ڈاؤن ہو گیا، لاک ڈاؤن کے بعد جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوا پھر اللہ نے پھر سے عمرہ کے لیے بلایا۔ آج 2023 ہے، 2023 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم اس بار 2023 میں تقریباً آج 2 مہینے ہو گئے۔ حج سے پہلے آئے تھے، 9 مئی کو آئے تھے، 9 مئی 2023 کو آئے تھے۔ آج آپ کو پتہ ہے کتنی تاریخ ہو گئی، 2 مہینے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا غلام رسول کا ان کی یہ دعا تھی۔ ہم نے اس بار ارادہ کیا تھا کہ 3 مہینے رہیں گے۔ 9 تاریخ مئی کے مہینے میں ہم لوگ وہاں سے رخصت ہوئے، انڈیا سے مکہ مکرمہ میں آئے۔ آج 9 جولائی ہو گئے، 2 مہینے تقریباً ہو گئے مکہ مکرمہ میں۔ اللہ نے 2023 کا بھی حج کرایا۔ یہ سب ہمارے استاد کی دعائیں ہیں، حضرت والا کی دعائیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے یہ بات پہنچی کہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں فوراً اپنے رفیق درس حضرت مولانا غفران صاحب، ان کو میں نے فیس بک کال کیا، ان سے میں نے ایک بات جانی تو انہوں نے بھی تصدیق کی اس بات کا، جو فوراً رونا آ گیا۔ ان کی ہر بات اس وقت طالب علم کے زمانے میں جو کہی تھی وہ اب احساس ہونے لگی، اب قدر ہونے لگی۔ میں نے فوراً ان کے لیے تسبیحات کا معمول کر کے ان کو ایصال ثواب کر دیا، اور میرا قرآن کا معمول تھا وہ بھی پڑھ کے ان کو میں نے ایصال ثواب کیا۔ اور یہ ہمارا حق ہے، بلکہ ہم پر فرض ہے ایسے استاد اور ہر استاد کے لیے کہ ہم ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کو پڑھ کے دیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، انہوں نے ہمیں سکھایا۔ ہم کچھ نہیں تھے، انہوں نے ہم کو ہیرے بنائے۔ ہم ایک پتھر تھے، انہوں نے ہمیں ہیرے جواہرات میں بدل دیا۔ میں نے حضرت والا کے لیے کئی طواف کیے، کئی دعائیں کی۔ جب گھر سے میں حرم میں جاتا ہوں تو ہر وقت مجھے استاد کی دعا یاد آتی ہے۔ اب مجھے احساس ہوا، اب مجھے ان کی بات دل پہ لگی۔ خود بخود چلتے چلتے حضرت والا کے لیے دعائیں زبان سے نکلتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور تسبیحات پڑھ کے ان کو دینے میں مجھے وقت کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ حضرت کے لیے ایک عمرہ کریں گے۔ آپ سبھی حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ہمیں ایسے استاد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بعد ہمیں ان کی قدر اور ان کی وقعت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کو کروٹ چین سکون عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بس میں ابھی آپ سبھی حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ وقت کو غنیمت سمجھیں اور ہمارے ہر استاد، آپ کے ہو یا میرے ہو، جن کے جو استاد ہیں، جتنے بھی استاد ہیں، ہر استاد سے رابطہ کیجیے، ان سے ملیے، ان سے دعائیں لیجیے۔ دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔
एक न एक दिन दुआएं ज़रूर कामयाब होती है। आज उनकी ही दुआ, मैं समझता हूँ कि उनकी ही दुआ से आज तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। चुनापट्टी दारुल उलूम इमदादिया के बाजू में तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है। नवाब अयाज मस्जिद, भिंडी बाज़ार, बम्बई में अल्लाह तबारक व तआला ने खिदमत करने का मौका दिया। तकरीबन मैं 7 साल से हूँ और इस तदरीसी खिदमत अंजाम देने के दौरान भी हज़रत वाला से मेरी गुफ्तगू और मुलाकात होती थी। उस वक्त भी उन्होंने खुशी का इजहार किया और दुआएं देते थे। बस अब मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताद की कदर करें और हर उस्ताद से ही मुलाकात कीजिए, रब्ता कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए और माँ बाप का एहतराम भी कीजिए, माँ बाप से भी दुआएं लीजिए। दुनिया की दौलत कुछ काम नहीं है, दुआएं इंसान को ऊपर ले जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए और मुसलमानों पर जो हालात है वो हालात आफियत के साथ दूर कर दे। हिंदुस्तान पे जो हालात मंडरा रहे हैं वो हालात भी अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल और करम से दूर कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।